السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال۔ دوستو، اللہ کے سوا کسی پیر یا بزرگ کو رازق یا مددگار کہنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں قرآن کی دلیل کیا ہے؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین سے روزی پہنچانے میں کچھ بھی دخل نہیں رکھتے اور نہ رکھ سکتے ہیں، یعنی ایسی لوگوں کو اللہ کی سی تعظیم کرتے ہیں جو قطعی بے بس ہیں، روزی پہنچانے میں کچھ دخل نہیں، نہ آسمان سے مینا برسا سکیں اور نہ زمین سے کچھ اگا سکیں، انہیں کسی طرح کی بھی سکت نہیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ بزرگوں کو عالم میں تصرف کی تو قدرت ہوتی ہے مگر تقدیر الہی پر شاکر ہیں، ادب سے دم نہیں مارتے، ورنہ اگر چاہیں تو کائنات کو زیر و زبر کر دیں، لیکن شر کی عظمت کا خیال کر کے چپ ہیں۔ یہ قطعی غلط ہے۔ کائنات میں نہ انہیں بالفعل دخل ہے نہ بالقوہ، یعنی اس میں اس قسم کے تصرف کی صلاحیت و قدرت ہی نہیں ہے۔ دوستو، عزت و جلال والے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ایسے ناکارہ لوگوں کو پکارنا جو نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے، سراسر ظلم ہے، کیونکہ سب سے بڑی ہستی کا مقام محض ناکارہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ آپ فرما دیجئے کہ انہیں پکار کر تو دیکھو جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کر رکھا ہے، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ان میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اس کے آگے کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جس کو وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، اور جواب دیتے ہیں کہ حق ہی فرمایا ہے، وہی سب سے بلند و اعلیٰ ہے۔ یعنی آڑے وقت کسی سے مراد مانگنا اور جس سے مراد مانگی ہے اس کا مراد کو برا لانا کئی طرح ہے۔ جس سے مراد مانگی ہے وہ خود مالک ہو یا اس کا ساجی ہو یا اس کا مالک پر دباؤ ہو، جیسے بادشاہ دیگر امراء کا کہنا مان لیتا ہے کیونکہ وہ اراکین سلطنت ہیں اور ان کے ناراض ہونے سے حکومت کا نظم و نسق بگڑتا ہے، یا وہ مالک سے سفارش کرے اور مالک کو اس کی سفارش ماننی پڑتی ہے، خواہ دل سے مانے یا نہ مانے۔ اب غور کرو کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر جن بزرگوں کو پکارتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، نہ تو وہ کائنات میں مچھر کے ایک پر کے مالک ہیں، نہ ان کا رتی بھر ساجہ ہے، نہ الہی سلطنت کے رکن ہیں، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معین و مددگار کہ ان سے دب کر اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لے، اور نہ بلا اجازت الہی سفارش کے لیے لب ہلا سکتے ہیں کہ خواہ مخواہ اس سے کچھ دلا لیں، بلکہ بارگاہ الہی میں ان کا یہ حال ہے کہ اس کے حکم کے آگے سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور بدحواس و مرعوب ہو جاتے ہیں، احترام و دہشت کی وجہ سے دوسری دفعہ پوچھنے کی بھی جرت نہیں ہوتی، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا، اور تحقیق کے بعد آمنا و صدقنا ہی کہنا پڑتا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں اور پیروں کی اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں، وہی ایک عزت و جلال والی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر و مہربان ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ خدا حافظ۔